السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی موجودہ اسمبلی میں آج فیصل راٹھور صاحب چوتھے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایک ہی اسمبلی کے یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں، یعنی کہ 4 قائد ایوان تبدیل ابھی تک ہو چکے ہیں۔ ان کے حق میں 36 اور ان کی مخالفت میں 2 ووٹ آئے ہیں، یعنی کہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اس کو جو ووٹ پڑتے ہیں وہی ووٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں قائد ایوان کے لیے جو نیا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی، اور اب فیصل راٹھور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 6 ماہ میں کیا ڈیلیور کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے عوامی کچھ کام کرے گی کہ جو 6 ماہ میں کیے بھی جا سکتے ہیں، ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہے، سیاسی فائدہ بھی ہو، عوامی فائدہ بھی ہو۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور ملک کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے آج باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، 2 مزید ججز نے اپنا حلف بھی لے لیا ہے، اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ پہلا دن جو کیسز رہے وہ پہلا دن وفاقی آئینی عدالت کا کیسا رہا، اور کیا یہ طے ہو سکا کہ وفاقی آئینی عدالت کہاں پر جو ہے کون سا کورٹ روم ہوگا، کون سی بلڈنگ ہوگی جہاں پر مستقل بنیادوں پر کیسز سن رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپوزیشن 27ویں ترمیم کی مخالفت بھی کر رہی ہے اور اس کے خلاف مقابلہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی تحریک شروع ہو سکے گی، کیا وکلاء کوئی تحریک شروع کر سکیں گے، کیا اپوزیشن اس میں معاون ثابت ہو سکے گی، اور ساتھ ہی جن کے استعفے آ رہے ہیں ججز کے، کیا وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تمام معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ران صاحب، سب سے پہلے آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو ہی گیا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفہ تن جو ہے آزاد کشمیر بھی دے دیا گیا اور جی بی بھی دے دیا جائے گا، اور یہ تحفہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، نذرانہ جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا، آپ کو لیاقت بلوچ صاحب کی اس گفتگو پہ کچھ شک؟ نہیں، میں نے کہا کہ کسی کا نام لے کے کر دینے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی شک ہے آپ کو اس میں؟ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ووٹ ان کے پاس کتنے دن پہلے پورے تھے؟ ہاں، مطلب تقریباً 27ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے بھی ووٹ ان کے پاس ہاں جی، اس میٹنگ سے پہلے بھی جو 1 مہینہ انہوں نے نون لیگ کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ووٹ پورے تھے، لیکن جب ووٹ پورے ہوتے ہیں تو اچانک ووٹ کم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ووٹ پورے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے پاس بھی تھے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس بھی تھے، اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس بھی تھے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ یہ واحد اسمبلی ہے، بڑی معزز میری اسمبلی ہے کہ جن کے لوگوں کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 4 دفعہ مختلف لوگوں کو تبدیل کیا ہے، ہاں جی، اور اپنے ضمیر کی آواز پہ کیا ہے۔ ہاں جی، اسے ہم ضمیر کی آواز ہی کہیں گے، وہ ضمیر ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، جس کی آواز پہ وہ فوری تبدیل کر دیتے ہیں۔ ضمیر ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا، ہلدا رہتا ضمیر۔ تو ضمیر کی آواز پہ انہوں نے 4 دفعہ تبدیل کر دیا۔ عبدالقیوم نیازی صاحب آئے تھے، ہاں جی، وہ بھی تنویر الیاس صاحب آئے، تنویر صاحب الیاس صاحب، ابھی انوار الحق صاحب تھے، اب راٹھور صاحب ہیں۔ حالانکہ اس سے راٹھور صاحب سے پہلے نام کسی اور کا چل رہا تھا، ہاں جی، تو اچانک راٹھور صاحب آئے اور راٹھور صاحب کا نام فائنل ہو گیا۔ راٹھور صاحب اس آگے جگہ بیٹھ گئے ہیں، آج راٹھور صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر بن کے۔ جی، ایسے ہی ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے، کیا وہ کانٹوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں یا پھولوں کی سیج پہ؟ کیا انہوں نے جو کام کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا ہے، کیا اس ٹارگٹ کے بعد پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اب کشمیر ان کا ہے؟ بھائی کتنے دن رہ گئے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں اس الٹیمیٹم کو مکمل ہونے میں جو آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی نے دیا تھا، اور ایکشن کمیٹی کے دیے ہوئے ٹائم کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ مزید ہمیں کچھ ٹائم دو تو وہاں پر یہ ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو آج وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد، حلف برداری تو نہیں وزیر اعظم کی،
وہاں پہ ووٹنگ کے بعد جی ایکشن کمیٹی کا فوری اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ کہیں کہ جناب ہمیں 3 ماہ اور دیے جائیں. پھر 3 ماہ بعد کہا جائے کہ جناب ابھی موسم اور باقی چیزیں دیکھ کر کچھ ٹائم اور دیا جائے. پھر اچانک کہا جائے گا اب تو جو نئے آئیں گے وہی دیکھیں گے, وہ دیکھیں, ان کا کام دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ٹائم کے مطابق ہی ہم نے باہر نکل آنا ہے. اچھا, اگر وہ باہر نکل آتے ہیں, اگر وہ باہر نکل آتے ہیں تو پھر کیا پیپلز پارٹی سنبھالا دے سکے گی؟ اور یہ نون لیگ نے اس اقتدار کی اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا ہے. ہاں جی, اور اقتدار کی اس کشتی میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد سوراخ ہو جائیں گے اور یہ اقتدار کی کشتی ڈوب جائے گی, تبھی وہ اقتدار کی کشتی میں نہیں بیٹھے. نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اقتدار کی کشتی کو چھوڑ دیتے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ تو یہ بڑی کلیئر اور واضح ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں, ان کے لیے ہر آنے والا دن, اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہر آنے والا دن, میرے پاس جو اطلاع ہے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. جی, خبر یہ ہے پیپلز پارٹی کو یہاں پر اتنا ٹف ٹائم اچانک سے ملنا شروع ہوگا اور اس میں مسلم لیگ نون اپنا پورا حصہ ڈالے گی, تاکہ یہ ذہن میں نہیں رہے. یہ مجھے ایک اس کے ذمہ دار نے کہا کہ تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نے ایک محاذ جیت لیا ہے اور ہم دوسرا محاذ جو بآسانی فتح کر لیں گے. انہیں ایک محاذ پہ اتنا الجھا دو, انہیں ایک محاذ پہ اتنا متنازع بنا دو کہ یہ دوسرے محاذ تک جانے کے قابل ہی نہ رہے. وہ دوسرا محاذ جی پی نہیں سمجھ رہی, وہ دوسرا محاذ جی پی نہیں سمجھ رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ دوسرے محاذ جو ہے وہ وفاق میں یا آئندہ پاکستان کی سیاست میں اپنا قد ایک بڑھانے کے لیے باقی چیزیں کریں گے. ذہن میں رکھیے گا کشمیر کی سیاست کا پاکستان کی سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. بہت سے ووٹ ایسے ہیں جو کشمیریوں کے ہیں, وہ پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے انتخابات میں بھی ووٹ پڑتے ہیں. ہاں جی, تو یہ وہی ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اب ایک لڑائی شروع ہونی ہے, کیونکہ ترمیمیں شرمیمیں تو گئیں مک, تو اب ان کی ہونی ہے لڑائی شروع. بے شک آپ اسے نورا کشتی کہیں, لیکن نورا کشتی کئی دفعہ اصل کشتی میں بھی شامل ہو تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ہونے والی ہے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہونے والی, آپ اگلے چند دن میں دیکھ لیں. دیکھیں نا آج ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس. لیکن ران صاحب وہ ایم کیو ایم تو 28ویں ترمیم کا ذکر کر رہی ہے, اس میں بھی نام نہیں ہوگا. چلیں اگلی بات کریں. بلدیاتی جو ان کی میں کہہ رہا ہوں 28ویں میں بھی نہیں ہوگا, اچھا 29ویں میں بھی نہیں ہوگا, 30ویں میں بھی نہیں ہوگا. بات ہے 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم کے وقت کہا گیا تھا کہ آپ کو 27ویں, دیکھیں میرے پاس اطلاع یہ ہے, میں خبر دے دیتا ہوں کہ شاید اتنا پریشر تھا ایم کیو ایم پر کہ ایم کیو ایم کے وزراء استعفے دے سکتے تھے. اچھا, پارٹی کی طرف سے, ووٹرز کی طرف سے. ہاں جی, یہ استعفے دے سکتے تھے وزارتوں سے, کیا وزارتیں چھوڑتے ہیں. یہ باقاعدہ پریشر تھا اور یہ باقاعدہ ان کے اندر یہ بات ڈسکس ہو چکی تھی. پھر انہیں ایک یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ ویٹ کریں, اب یہ فیصلہ نہ کریں, ہم بہت جلد 28ویں آئینی ترمیم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی بھی وہیں پہ سیاست کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی ہوم گراؤنڈ بھی سندھ ہے, تو اور ایم کیو ایم کی ہوم گراؤنڈ بھی وہی ہے. ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کس طرح اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دے گی. لیکن دیکھیں رانا صاحب, پیپلز پارٹی کا بھی یہاں پہ ہمیں کردار کو دیکھنا ہے کہ این ایف سی کا تو ان کو شیئر چاہیے, لیکن ایم کیو ایم ٹھیک کہتی ہے کہ پھر پی ایف سی کی طرف بھی تو آئے نا, پروونشل فنڈ بھی تو آپ نے نچلی سطحوں پہ دینا نا. اس آئینی ترمیم کے بعد بھی کسی کا کردار دیکھنا ہے. نہیں, وہ کامیاب تو ہوئے کہ این ایف سی پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. میں بات کر رہا ہوں, ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ کچھ چیزیں منظور ہوں گی, کچھ پری پلان نامنظوری ہوگی, اس پہ بات نہیں آئے گی. پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے جناب آخر کار 18ویں آئینی ترمیم کو بچا لیا. کہاں بچی ہے وہ؟ آپ دیکھیں نا یہ جو ترمیمیں پاس ہوئی ہیں اس میں 18ویں آئینی ترمیم, اور سوچ کو بھی چھوڑ دیں 73 کا آئین دیکھ لیں, بچہ کون ہے؟ صدر مملکت بچے ہیں, اور بآسانی بچے ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. 18ویں ترمیم میں صدر نے اپنے اختیارات دیے تھے, تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ابھی واپس لینے کی کوشش کی ہے کہ استثنا جو ہے کم از کم مجھے جو ہے لائف ٹائم دے دیا. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے خالی اختیار واپس نہیں لیے, لے لیے بلکہ اختیار بھی واپس لے لیے, اور وہ سب کچھ واپس لے لیا ہے جو ہمیں کسی بھی قانون میں نظر نہیں جس کی مثال نہیں ملتی نا. تو یہ تو بڑی چیزیں دیکھیں, اس میں پیپلز پارٹی سب کچھ لے کر بھی بہت کچھ گوا بیٹھی ہے. اب سندھ میں میدان ضرور لگے گا, یہ ہو نہیں سکتا,
اور چند دن پہلے جو انہوں نے 2-3 دن پہلے وکلا والا معاملہ ہوا ہے وہ بھی ابھی گلے پڑا ہوا ہے. ہاں جی. اور بڑی چیزیں ہیں اور آج آپ کشمیر پہ بڑے لوگ جشن منا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا بڑا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جشن یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ بہترین دوست جو ہے وہ بدترین دشمن والا رول کس طرح ادا کرے گا. ٹھیک ہے. ویلکم بیک جی. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے کل میٹنگ ہونی تھی، یعنی کہ 18 نومبر کو اجلاس ہونا تھا، وہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ KP کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے بانی PTI سے. تو ایسی تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ KP موجود ہیں، شفیع اللہ جان صاحب. شفیع جان صاحب السلام علیکم. وعلیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر NFC ایوارڈ کا اجلاس نہیں ہو رہا، وہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. 27ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ KP کی. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے وفاقی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی، یا سارا کچھ اب مان لیا ہے، اب صوبے کے افیئرز چلانے ہیں کہ چلیں عوام کو کچھ ریلیف دے سکے اپنے طور پہ، وفاق اپنا کام کرتی رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل اس وقت 27ویں ترمیم جو ہے وہ صدر زرداری کے سائن کے بعد آئین کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں. جب 26ویں ترمیم ہوئی تب بھی ہمارا سٹینڈنگ یہی تھی، اور 27ویں ترمیم کے بعد بھی ہماری سٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. غیر آئینی حکومت جو 17 سیٹوں پہ غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے کہ لوگ کیسے آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور جو ترمیم ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں سیویلین بالادستی کو انہوں نے بالکل رون دیا ہے، جمہوریت کا گلا گونڈ دیا ہے. جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ جمہوریت میں وہ طاقت کا سمبل ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے دونوں پارٹیوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے، اپنی طاقت، پارلیمنٹ کی طاقت کسی ایک فرد واحد کو مضبوط بنانے کے لیے سب کچھ اس کے ہینڈ اوور کر دیا ہے. اپنے پیر اور ہاتھ کاٹ کے ان کو پیش کر دیا گیا ہے. لہٰذا جو بھی ترمیم انہوں نے کی ہیں، ہم بھرپور اس کی مذمت بھی کریں گے اور بھرپور اس کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات، جہاں تک خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی ملاقات کی بات ہے، بالکل ہم 6 دفعہ آ چکے ہیں اڈیالہ. اس کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کی گئی. ہمارے پاس اسلام آباد کی کورٹ کا آرڈر بھی ہے اور ہم اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بھی گئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ اس طرح 200 کنٹیمپٹ آف کورٹ اس وقت کورٹ میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. اب یہ عدالتوں کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ان کے احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ کس طرح اپنے احکامات پر عمل درآمد کریں گے. یہ بہت بڑا امتحان ان کا بھی ہے. اور 27ویں ترمیم کے بعد اب عدالتوں سے بھی انصاف کی امید رکھنا یہ ایک بیوقوفی ہوگی. لیکن ہم پھر بھی اپنے آئینی اور قانونی جو آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھا، پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ہر اپنا آئینی اور قانونی راستہ اپنایا. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے بھی آئین اور قانون معطل تھے، اور اس ترمیم کے بعد جو رہی کہیں کسر تھی وہ بھی انہوں نے خود پوری کر دی ہے. اچھا شفیع صاحب، یہ تو بتائیے گا، ایک تو کل کیا سہیل افریدی صاحب خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے، ایک اور کوشش کریں گے؟ اور دوسرا، نومبر کا مہینہ ہے، جلسے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں، ہفتے میں 2 جلسے لازماً ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے، اور یہ بڑی آپ کی کامیابی بھی ہے. تو یہ پریکٹس شروع ہو چکی ہے میچ کی، یا پھر روٹین سے آپ لوگوں کو وارم اپ کر رہے ہیں کہ تیاری پکڑیں اور نومبر میں کسی وقت بھی آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل کل سہیل آفریدی صاحب نہیں جا رہے ہیں، اور جو لسٹ بھجوائی گئی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی نہیں ہے کل کی ملاقات کے لیے. تو سہیل آفریدی صاحب کل اڈیالہ نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے جمعرات کو. دوسری بات، جو آپ جلسوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی جو موبلائزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں اس کو آپ کور بھی کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. پچھلے 2 ہفتے قبل ہم نے بیک ٹو بیک 3 جلسے کیے، کرک میں، چارسدہ میں اور خیبر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو پورا خیبر پختونخوا بلا رہا ہے، ہر تحصیل بلا رہی ہے، اور اس طرح کی پنجاب سے بھی ہمیں آفرز آ رہی ہیں سہیل آفریدی صاحب. کب آ رہے ہیں؟ چلے پنجاب کا بتا دیں، پنجاب کب جا رہے ہیں؟ پنجاب والے تو آج آپ کے ادھر آئے ہوئے تھے نا، آپ پنجاب کب جا رہے ہیں؟
جی بالکل، پنجاب میں تو ایک قسم کا انڈکلیئر ہمارے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لاہور آ رہے تھے، جب علی امین صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، جو مذاق انہوں نے پورے موٹر وے پہ اور موٹر وے کے بعد لگایا ہوا تھا، جس طرح انہوں نے اسٹیج سے لوگوں کو اتارا، تو وہ ساری ویژولز ہمیں بھی یاد ہے اور پاکستانی قوم کو بھی یاد ہے۔ ہم نے کل دلی میں جلسہ کیا، ہم بالکل اس وقت موبلائزیشن کر رہے ہیں، ہم وکلا موومنٹ کی موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی رابطوں میں ہیں۔ تو یہ جو اب موبلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے آپشنز بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے کارڈز بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو اس بار کے ہمارے کارڈ ہیں وہ ہم نے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بڑے موثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے 4-5 آپشن پہ غور کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم ایک چیز کو فائنل کریں گے۔ ہم اڈیالہ سے بھی کال کے انتظار میں ہیں، اگر ہماری ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو جس طرح وزیر اعلیٰ کو جب تبدیل کرنا تھا تو وہاں سے پیغام آیا، اور جب مختصر کابینہ کی بات ہو رہی تھی تب بھی میسج جو ہے وہ ایک ان کی بہن کے ذریعے آیا۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ڈیٹ کے لیے یا احتجاج کی تاریخ لینے کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر خان صاحب جب بھی کال دیں، کسی کے ذریعے پیغام بھیجے، امن تسلیم کیا جائے گا، اور سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا اس وقت آپ پہ پابندی ہے کہ سرکاری مشینری کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ بالکل ہم اس کے حق میں ہیں، بالکل سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہم نے پہلے سرکاری وسائل استعمال کیے، صرف 1122 کچھ گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، تو وہ بھی اس بار نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ سرکاری وسائل جو ہیں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت پہ پابندی لگائی گئی، اس طرح پنجاب میں بھی لگائی جائے، جب مریم نواز کی صرف اس کی جب سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں تو پھر اکراس دا بورڈ فیصلہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارا نعرہ جو ہے ایک ریاست 2 دستور نامنظور، تو اسی پہ عمل درآمد کر کے یہی فیصلہ پورے ریاست کے لیے ہونا چاہیے۔ جی ثاقب صاحب۔ شفیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جو امن جرگہ ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ کنسنسس کے ساتھ آپ نے ایک پریس ریلیز یا ایک بیان جو اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی، تو کیا اس امن جرگے کے بعد، کیونکہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں، وہ آپ کی اسمبلی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو کیا وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا یا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ مطلب اگر وفاقی حکومت نے رابطہ کیا ہے تو پھر تو آپ بتا دیں، اگر نہیں کیا تو پھر کیا سیپریٹلی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ اس معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، سیکورٹی کے جتنی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جو امن جرگہ ہوا وہ صوبے کی امن کی طرف ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اور بابا سلیم سواتی نے جو رول پلے کیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت کے نیچے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو وہاں پہ بلایا، تمام مشران وہاں بیٹھے، قبائلی عمائدین آئے، تمام وکلا سوسائٹی، سول سوسائٹی اور متفقہ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ وہاں موجود ہیں۔ بہت بڑی کامیابی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، سہیل آفریدی صاحب کی۔ اور پھر جو 15 نکاتی ایک ڈرافٹ آپ کے پاس بھی ہوگا جو پبلک کیا گیا جرگے کے آخر پہ، تو اس پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی سائن بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ ان کی ممبرز ہیں ان کی بھی سائن ہے، تو یہ ایک مشترکہ ڈرافٹ ہے۔ بالکل اس کو نون کے سائن بھی موجود ہے، جو انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد سائن کیے ہوں گے، تو بالکل ان کے پاس بھی یہ ڈرافٹ جا چکا ہے۔ اب اس کا سیکنڈ فیز اگلے ہفتے سے شروع ہوگا، جس میں TOR سیٹ کیے جائیں گے۔ ہم پروویژن ایکشن پلان لے کے آ رہے ہیں، جس کے مطابق اس صوبے میں اگر کوئی کارروائی کرنی بھی ہو انٹیلیجنس بیس تو وہ اس TORs کے مطابق ہو۔ جب یہ TOR سیٹ ہوں گے تو وہ سہیل آفریدی صاحب کے سپرد کیے جائیں گے، وہ کورٹ کمانڈر صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی بات کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے۔ یہ مینڈیٹ یہاں کے صوبے کا ہمارا ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ سفر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے، ان کے امن کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اچھا شفیق جان صاحب، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، وہ 15 نکات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب پریکٹیکل ہیں؟ اگر ہم ایک ہی کی بات کر لیں کہ فی الفور اس میں لکھا گیا تھا کہ تجارت جو ہے اس کو کھولا جائے، ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ تجارت ہو سکتی ہے فی الفور؟ بالکل، جو 15 نکات ہے وہ بالکل اس پہ عمل ہو سکتا ہے، ہم نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس میں جو اس صوبائی اسمبلی سے قوانین پاس کیے گئے تھے متفقہ طور پہ، اس کا خاتمہ ہم نے پہلے کیبنٹ میں کیا۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی جو کہ ایک اس کا مس یوز ہو رہا تھا، جس کے ذریعے لوگوں کو جبری گمشدگی ہو رہی تھی، لوگ اس کے قانون کے نیچے غائب کیے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے کیبنٹ میں جو انقلابی قدم سہیل آفریدی صاحب نے اٹھایا تو اس کا خاتمے کا اعلان آپ کے سامنے تھا۔ اس میں ہم نے 9 مئی کی جو ریڈیو پاکستان کی جو انکوائری کرنی تھی وہ اس کی ایڈ تھا۔ اور جہاں تک تجارت کی بات ہے تو خیبر پختونخوا اور افغانستان کی روایات ایک ہے، زبان ایک ہے، اور یہ جو یہاں کی تجارت ہے وہ پچھلی 70 سالوں سے ہو رہی ہے۔
यहाँ की जो तिजारत है दोनों तरफ से, यहाँ पे दोनों तरफ को जो लोग हैं वो चाहते भी हैं कि यहाँ तिजारत हो, यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ पे अमन हो। तो यहाँ पे मैंडेट हमारा है, तो हम इसको मेक श्योर कराएंगे कि यहाँ पे तिजारत के लिए हम आसानी पैदा करें और यहाँ पे तिजारती रास्ते खोलें। अच्छा, एक तो दो सवाल है मेरे। आपने कहा कि बिल्कुल तजारत होनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ से दहशत गर्दी होती है, जो चाहे वो केपी में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, किसी जगह भी दहशत गर्दी हो, तो उस दहशत गर्दी का भी तो सद्देबाब होना चाहिए ना। जो वहाँ पे कैंप बने उनके मुतालिक आप क्या है? और दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि दूसरा राउंड शुरू होने लगा है, जो वो मुलाकातें कर रहे हैं। बिल्कुल, जो दहशत गर्दी जो भी हो रही है और पाकिस्तान में जिस हिस्से में हो रही है हम उसकी मजम्मत करेंगे। हमने कभी दहशत गर्दी को सपोर्ट नहीं किया। हम यही चाहते हैं कि दहशत गर्दी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से बढ़ रही है। दहशत गर्दी यहाँ पे जो सिविल कोलेटरल डैमेज हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे सिविलियन लोगों को जब ये ड्रोन के जरिए, मार्टर गोलों के जरिए मारते हैं या शहीद करते हैं तो वहां से दहशत गर्दी बढ़ती है। तो हमें इन चीजों का सद्देबाब करना होगा, इसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। बराए वज़ीर आला KP शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जो चीज़ एक बड़ी सिग्निफिकेंस रखेगी आने वाले वक्तों में, वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से जो बाकायदा तौर पर 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट किया गया। पहले तो सेनेट में उन्होंने ख़िलाफ़ वोट नहीं किया, वॉकआउट कर गए, जिस तरह बाकी जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान किया। लेकिन जब कौमी असम्बली में ये मामला आया, वहाँ पर भी JUI ने मुखालफत की बाकायदा तौर पर। फिर जब वापस सेनेट में ये बिल गया तब भी मुखालफत की है। तो जब मुखालफत का जिक्र आएगा कि 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत किसने की थी, तो JUI का जो है उसमें जिक्र हो रहा होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे जानना ये चाहते हैं कि जब सब पहले सेनेट में ये बिल गया, आप लोगों ने मुखालफत नहीं की, लेकिन आपके एक सेनेटर को तोड़ा गया था। क्या हम ये समझें कि ये उसका रिस्पॉन्स था कि कौमी असम्बली में भी आपने मुखालफत की, फिर वापस सेनेट में भी आपने मुखालफत का फैसला किया? नहीं, ऐसा नहीं था। हमें इंस्ट्रक्शंस यही थी कि आपने हमायत नहीं करनी है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि जिस तरह बाकी अपोजिशन करे उसी तरह से कर लें। मैंने उस वक्त भी तजवीज़ दी थी अपना अली जफर साहब को, तो उनका ख्याल ये था कि नहीं, हम अपोज करके बाहर निकल जाएंगे। तो फिर जो है ना वो उसी तरह से, पहला दिन तो उसी तरह से हमने कर लिया। फिर उसके बाद जब मजीद उसको सोचा, मौलाना साहब से हिदायत ली, तो फिर उसके बाद हमने ये फैसला किया कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं करते, कम से कम हम रिकॉर्ड पे लाएं अपनी बातें। फिर क्योंकि उस वक्त तक जो है ना बिल चला गया था नेशनल असम्बली, तो नेशनल असम्बली में हमने कह दिया उनको कि आपने अपोज करना है फुली और मौजूद रहना है। फिर जो साथी मौजूद थे उन्होंने उसको अपोज करके उसकी मुखालफत की, और जब ये बिल वापस आया, क्योंकि वहाँ पे उसको फिर इसमें तरमीम हो गई थी, तो जब वापस आया तो फिर हमने फिर दोबारा वही पॉलिसी जो नेशनल असम्बली में अपनाई थी। फिर हमने अली को फिर कहा, मैंने अली जफर साहब को, कि हम तो ये करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी पॉलिसी अच्छी है, मगर हमें इंस्ट्रक्शन हैं। तो फिर हमने अपनी पॉलिसी अलग से रखी कि हमने उसको अपोज किया दोबारा। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके डेली बयानात सुनते हैं, बड़े नरम कामरान मुर्तज़ा साहब 27वीं आइनी तरमीम पर बड़े गर्म और बड़े तगड़े बयानात देते नज़र आते हैं। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम जो है, अब सारी नज़रें उन पे हैं कि मौलाना साहब क्या फ़ैसला करते हैं। तो क्या मौलाना साहब कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, किसी तहरीक की तरफ जाएंगे, या भी आप समझते हैं कि पहले मोबिलाइजेशन हो जाए वकला की, बाकी सियासी जमातें भी इस पर अपने आप दिखाना शुरू करें, फिर जमीयत निकलेगी? ऐसा है कि मैं जितने भी बावजूद मेरी नरमी के जितना जो कुछ भी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, पार्टी पॉलिसी की मुताबिकत में दे रहा हूँ, और मौलाना की हिदायत के तहत ही दे रहा हूँ। मेरी अपनी जो है ना वो उसमें यकीनन इनपुट होती है, मगर वो इनपुट जो है ना वो पार्टी के अंदर होती है। वो जब फिर पार्टी की पॉलिसी बन जाती है तो फिर वही बाद में जो है ना वो हम सब की पॉलिसी होती है। अब मौलाना साहब चूंकि वो ख़त्म नबूवत वाली कॉन्फ्रेंस थी और बैनुल-अक़वामी ख़त्म नबूवत, और जब नबी का नाम आएगा तो वो सबसे पहले जो है ना वो नबी हमारा होगा अल्लाह के बाद।
تو اس میں جو ہے نا وہ جانا بہت ضروری تھا. بہرحال ان کی ایبسنس میں بھی جو ہے نا وہ ہم نے مناسب کردار ادا کیا ہے. پتہ نہیں اب تاریخ اس میں اچھا لکھے گی برا لکھے گی، مگر جو ہمارا خیال تھا اس کے مطابق ہم نے درست کردار ادا کیا. آگے بھی مولانا نے جو ہے وہ 23 کو اجلاس طلب کر لیا مجلس شورا کا. 20 کو 19 اور 20 کی درمیانی شب کو شاید یہ آئیں گے. ایک آدھ دن تھکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ 23 کو جو ہے نا وہ اجلاس طلب کر لیا، اور اس میں پہلے نمبر پہ جو ایجنڈا ہے یہی ہے. اب وہ پھر باقی ساتھیوں کی جو ہے نا وہ جب ان پٹ آ جائے گی اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے چلیں گے. مین وائل دیکھتے ہیں کہ باقی دوست بھی کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہم پھر اپنا بھی ایک لائے عمل بن جائے گا ہمارا بھی 23 تک انشاءاللہ. ثاقب صاحب. کامران صاحب، یہ جو آئینی عدالت اب بن چکی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو اس میں جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے، امین الدین خان صاحب سربراہ تھے لیکن چوتھے نمبر پر تھے، حسن اظہر رضوی 9ویں نمبر، پھر 21ویں نمبر پر عامر فاروق صاحب اور علی باقر نجفی 23ویں نمبر پر. اسی طرح کے آغا 5ویں نمبر پر سندھ ہائی کورٹ میں تھے. ارشد حسین شاہ صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس طرح کا، وہ جی بی میں رہے ہیں چیف جج وہاں پہ، لیکن ان کا وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں جی ڈیپٹی اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل میں ان کو لے جائے گیا، اور پھر جی پی میں جو کچھ بھی ان کا وہ ہے باقی جی پی میں. جی تو میں جو سلیکشن آف ججز ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، کہ جس پر سپریم کورٹ کے ججمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوگے اور اس میں انہوں نے ایک مطلب آئین کی تشریح کرنی ہے، تو یہ جو ججز کی سلیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ درست نا، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ جو ہے دیکھیے سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ لانے کا بھی طریقہ ہے اور لے جانے کا بھی طریقہ ہے. ان کو جو ہے نا وہ لانے کا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا، باقی جو ہے نا اچھے لوگ ہیں، شرفا ہیں، شریف آدمی جو ہے نا اس ملک میں جو ہے وہ پھر اچھا چلتا ہے. کیونکہ جی کامران صاحب، کیونکہ مطلب جہاں تک لکھ دیا گیا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوگے، اب یہ بھی ایک بات آ رہی ہے فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا 17 ججز کا کوئی طے شدہ کو فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی آئین کی تشریح کی کسی معاملے میں، تو اگر آئینی عدالت میں 3 یا 5 جج بیٹھ کر بھی اس کے خلاف فیصلہ دے دیں تو یہ جو ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو اس سچویشن کو ذہن میں رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے جب اختیارات آ گئے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے پاس، اور ججز خاص طور پر جسٹس امین الدین خان صاحب کا جب آئینی جو بینچ کے سربراہ بنے تھے تب سے پہلے بھی ان کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں کوئی انہوں نے ججمنٹس نہیں، سول میٹرز میں وہ لائے گئے تھے شروع سے آخر تک. تو باقی کچھ ججز کا بھی اسی طرح ہی آتا ہے، تو یہ کیسے چلے گا نظام آگے؟ نظام نہیں چل پائے گا. یہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس کا ریورسل جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوگا، مگر اس وقت تک کتنی خرابی پیدا ہو جائے گی یہ پھر جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ کوئی اپنے فیصلے کوئی گھر سے تو نہیں بنا کے لاتی تھی نا، یا لاتی ہے، وہ بھی جو ہے نا قانون کے مطابق فیصلے دیتی تھی یا دیتی ہے. وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ تھی اور کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اور یہ رہے گی. اب یہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک وفاقی دستوری عدالت بنا دینا، یا جس کے فیصلے جو ہے نا وہ اپنے ہوں گے اور اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے، یہ ایسا نظام ہے جس سے جو ہے نا یہ جوڈیشل انارکی پیدا ہوگی. اس کو کل ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے الٹیمیٹلی کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور جب اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف انگلیاں یقیناً اٹھیں گی. اچھا کامران صاحب، استعفے ججز کے 3 استعفے آگے. خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، بڑے نظریاتی وہ کارکن بھی ہیں اور بڑے دبانگ بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب استعفوں کا سلسلہ پارلیمنٹ تک جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ایسا سٹیج آ سکتا ہے؟ یہ مجھے جو نا ایک چیز جو شبہ ہوتا ہے، وہ ممکن ہے شبہ غلط ہو، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور سزاؤں کے معاملات شروع ہو جائیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر اس میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ معاملات کے لیے پارلیمان کے اندر تک بھی شاید جا سکے. اچھا تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے گی، وہ تکلیف پھر اس کا اگر وہ اظہار اور طرح سے نہیں کر سکیں گے، تکلیف کا یہ بھی اظہار ہے، ایک پروٹیسٹ ہے نا یہ بھی.
اچھا یہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ فالٹ لائنز کو پور کرنا جو ہے وہ مناسب عمل ہوگا، ججز کے استعفوں پر جو ہے ڈھول نہ پیٹا جائے. یعنی کہ سر فالٹ لائنز تو ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اعتراض رہا کئی فیصلوں کے اوپر، نون لیگ اعتراض کرتی رہی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھی اعتراض کر رہی ہے. فالٹ لائنز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کیا گیا ہے یا فالٹ لائنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تمام لائنز ہی ادھر ادھر کر دی گئی ہیں؟ یہ اب تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فالٹ لائنز جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ اتنی بڑی وہ پہلے تو فالٹ لائنز تھی نا، تو اب وہ اتنے بڑی بڑی کھائیاں بن گئی ہیں اس جگہ پہ کہ اب جو ہے نا اس میں شہر کے شہر بھی جا سکتے ہیں. تو فالٹ لائنز جو ہے نا وہ یقیناً تھی، اس میں بھی یہ اس سے پہلے جو ہے نا 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں سے پہلے کبھی بھی ہماری جو ہے نا وہ جوڈیشری آئیڈیل نہیں رہی ہے. اور آپ اس میں جب بھی دیکھیں گے ایون جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی کوئی اچھا سلوک تو نہیں تھا، یا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں. اس کے ساتھ اپنا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اسی طرح سے، اور باقی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. مگر یہ فالٹ لائن جو ہے نا یہ شاید جوڈیشری نے اکیلے نہیں کریٹ کی ہوئی. اچھا کامران صاحب، ایک میرا سوال ہے، مساق بھائی آئیں گے. یہ میثاق جمہوریت جب بھی یہ کوئی ترمیم کرنے لگتے ہیں تو اچانک میثاق جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو اس میثاق جمہوریت کے معاہدے کے بعد کئی دفعہ ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ واقعہ بھی میثاق جمہوریت کے بعد ہوا تھا. تو یہ میثاق جمہوریت صرف اپنے کام کے لیے ہے، یہ واقعی اسی پہ عمل ہو رہا ہے جس پہ انہوں نے سائن کیے تھے؟ وہ جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں، جب کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کو سامنے لے آتے ہیں. درمیان میں تو ایک اور بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا جس میں پیپلز پارٹی نے شاید جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہم اور پی ٹی آئی مل کے جو ہے نا ایک اچھی فارمیشن بنا سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپس میں جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے پہ گولہ باری شروع ہوئی تھی. میرا خیال ہے ایسے ہی، اگر آپ اس کو کنفرم کرتے ہو. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وکلا تحریک، وکلا کے رد عمل اور آئینی عدالت کے فیوچر کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے چلیں گے. تو ہم اسی حوالے سے کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون عابد زبیری صاحب. عابد زبیری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر، ہاؤ ڈو یو سی دس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان فیوچر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مستقبل کا تو حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن فی الحال تو انہوں نے پورا سسٹم کو بگاڑ کے رکھ دیا اور سپریم کورٹ کو ختم کر دیا. ہمارے جو ایک ٹرائیکوٹمی آف پاور کا جو ایک ہمارا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل تھا آئین کا، جو آئین جس میں ہمارا قائم تھا کہ اس کے 3 ستون ہوں گے، ایک ستون کو بالکل ڈھا دیا، اس پہ ایک اوپر ایک عدالت بنا دی گئی، اپنی مرضی کی عدالت، جس میں اپنی مرضی کے ججز انہوں نے اس پہ متعین کیے ہیں. اور اس میں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کو بالکل ایک ذیلی عدالت کے اسٹیٹس دے دیا گیا، جہاں سے وہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ ہی نہیں سکتے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو سپریم کورٹ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آرٹیکل یہ جو ہے 175F کے آنے کے بعد یہ تو پھر ہر کانسٹیٹیوشنل میٹر جس پہ ہوگا وہ اس عدالت میں جائے گا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، اور اس کی ججمنٹ بائنڈنگ ہوگی سپریم کورٹ میں. تو پھر اور کوئی پریسیڈنٹ بھی ان پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی. یعنی آپ کا پورا جو ہمارا جورسپروڈنس پچھلے 70-75 سال میں ہوا ہے، وہ اس پہ چاہے 17 ممبر کا فل کورٹ کا فیصلہ ہو، ان پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. وہ اپنے جو مرضی چاہیں گے اس پہ فیصلہ کریں گے. پھر آپ نے دیکھا اس میں امینڈمنٹ کے اندر بھی انہوں نے جو امینڈنگ پاور کے اندر بھی ایک 239 سب کلوز 5 کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا کہ کسی آئینی ترمیم کو کسی عدالت میں آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں اور کر دی. اس سے آپ دیکھیں ہمارا پورا سسٹم خراب کر دیا. لیکن دیکھیے یہ انصاف کا جو یہ ایک انصاف کا سرچشمہ تھا ہماری عدالت عظمیٰ، وہ ختم کر دیا انہوں نے. اب اپنی مرضی کے فیصلے اب لیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ججز ان کے مرہون منت ہوں گے کہ انہوں نے ایگزیکٹو نے ان کو اس میں بنایا ہے جج. تو کیونکہ اس میں جوڈیشل، اور اگر جوڈیشل کمیشن بھی بناتا تو وہاں بھی آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم کے بعد ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے، ججز مائنورٹی میں چلے گئے تھے، ان کی مرضی کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ججز لگ رہے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پاکستان کے لیے کالا دن تھا
دسمبر 13 نومبر جب یہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی، اور ہم جیسے ہم اپنی عدلیہ کو جانتے تھے جو ایک آزاد عدلیہ کا، اس کو دفن مدفون کر دیا گیا. اب اس میں کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیے کچھ جدوجہد جاری رہے گی، کوششیں ہوں گی، لیکن سسٹم کو اتنا انہوں نے اپنے حق میں کر دیا ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا، کیونکہ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیے آپ کے ہمیشہ ایک چورن بھیجا جاتا ہے ہم کو بعد میں کہ جی سپریم کورٹ میں بہت بوجھ تھا، عام آدمی کو رسائی نہیں ہوتی تھی، اس سے پولیٹیکل کیسز چلتے تھے. یہ سب بہانے تھے. بہانہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے، کیونکہ ججز انڈیپینڈنٹ تھے، ان سے وہ پاور لینا کہ وہ ان کے فیصلوں کو یا ان کے جو احکامات کو ان کو ریویو نہ کریں. یہی ہوتا ہے نا جوڈیشل ریویو ایڈمنسٹریشن، یہی پاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس تھی. سندھ ہائی کورٹ میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اپنی مرضی کے ججز لگا دیے، اور وہاں سے آرٹیکل 202 میں بھی ایک امینڈمنٹ کر دی کہ صرف کانسٹیٹیوشنل کیس سے جو 199 کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے. پاکستان میں اور کہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں، کسی ہائی کورٹ میں، صرف سندھ ہائی کورٹ میں. تو وہاں آپ دیکھیے آج کیا ہو رہا تھا، یعنی اب فیملی میٹرز اور جو رینٹ میٹرز میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گی. تو اب یہ ساری چیزیں اس طرح سے تباہی کی ہے. اچھا عابد زبیری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وکلا کی تحریک چل رہی ہے، اس کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک کر لیں، ہم نے اس دن بھی سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا دیکھیں، اور پھر وہ ہو گیا. کیا مزید استعفے آ رہے ہیں؟ وہ میں نہیں جانتا، میں تو استعفوں کے خلاف ہوں. لیکن دیکھیے منصور علی شاہ صاحب اور اطہر ملا دیا، انہوں نے ان کا وجوہات یہ تھی کہ جی ہم نے تو جس آئین کو جس سپریم کورٹ پہ ہم نے حلف لیا تھا جج ہونے کا، اور آئین کی پاسداری اس کے دفاع کا ہم نے حلف لیا تھا، وہ آئین ہی ختم ہو گیا. کیونکہ آئین دیکھیں ٹوٹ چکا ہے اس پاکستان میں. دیکھیے یہ آئین کو توڑ دیا گیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جیسے جو مارشل لاء کے زمانے میں آئین توڑا کرتا تھا، اس پارلیمنٹ نے اس آئین کو توڑ کے سپریم کورٹ کو ختم کر کے کیا ہے. یہ کوئی جمہوریت کا وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پارلیمان کے اوپر خود ایک سوال ہے کہ کیا یہ ایک فیئر الیکشن سے یہ آئی ہے پارلیمان. اور پھر دیکھیے یہ ڈکٹیٹڈ پارلیمنٹ ہے، یہ خود محکوم ہے، جو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے پاس کریں گے. ان دونوں کے دو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا انٹرسٹ کر کے انہوں نے کورٹ کو تباہ کیا، اور سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں وقت دیکھیے رانا صاحب آپ نے بھی دیکھا زندگی میں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جب یہ عدالتیں آزاد نہیں ہوگی، جب ان کو اس آزاد عدلیہ کی ضرورت ہوگی تو ان کو بھی کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی ان لوگوں کو. ثاقب صاحب زبیری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک مقدمہ تھا جسٹس جمال خان مندوخیل ان کی عدالت میں، اور اس میں کوئی منشیات کے حوالے سے بات تھی، تو ان کے خلاف اپیل آئی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ریمارکس دیے، آبزرویشنز دیں. تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جب اپیل کے دائرہ اختیار سے باہر جا رہے ہیں، تو اگر کوئی آئینی تشریح کا معاملہ آ گیا یا درمیان میں کوئی ایسا معاملہ پبلک امپورٹنس کا آ گیا تو کل آئینی بینچ کہے کہ یہ کیس ہمارے پاس بھیج دیں. تو یہ جو سین ہے، آپ کو کل چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اگر کوئی کیس سن رہے ہوں 3 یا 5 رکنی بینچ، اور فوراً آئینی بینچ کہے کہ نہیں یہ کیس ہمارے پاس بھیج دیں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کسی بھی عدالت سے کسی بھی وقت وہ کیس منگوا بھی سکتے ہیں، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو ترمیم کا یہ جزو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ججز کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو کچھ نہیں رہ گیا، بالکل پلے نہیں رہ گیا. اس عدالت کے پاس آئینی اختیار تھا، آپ نے پہلے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے دی، اس میں کہا گیا کہ آپ اس کی فل کورٹ بنا کے سن لیں، آپ نے اس کو سنا نہیں. اور پھر جب نہیں سنا، چلے ٹھیک ہے آپ نے نہیں سنا، پھر وہ آئینی بینچ بن کے اس کے سامنے 26 ترمیم کیسے چلے تھے، آپ بھی موجود تھے، ہم سب نے آرگو کیا، اب وہ بھی وہاں چلے جائیں گے. اور اب کیا اختیار رہے گا؟ کوئی بھی کیس ہو وہ جب چاہے اس کو بلا سکتے ہیں. صاحب ایک چیز 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ پینڈنگ ہے، آپ نے بڑا آرگو کیا اس پہ، تو وہ اب آئینی عدالت کے سامنے لگنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کب لگے گا؟ آپ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے اب تو دیکھیں ہمارا جو آرگومنٹ ہو رہا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، ثاقب صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو وہ تو یہ تھا کہ جی فل کورٹ بنے، وہ تو معاملہ دفن مدفون ہو گیا. تو اب یہ ترمیم بھی آ گئی 239 میں کلاس 5 میں لکھ دیا کوئی آئینی ترمیم آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے اسی گراؤنڈ پہ شاید وہ فارغ کر دے، کیونکہ دیکھیے بیسک جو تھا ہر اس کلاس کے ہونے کے باوجود بھی کورٹ کے پاس اختیار تھا سننے کا، اور سننا اس گراؤنڈ پہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی سیلینٹ فیچر کانسٹیٹیوشن کے وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں یا اس پہ کوئی کاری ضرب لگی ہے جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں، اب جس کورٹ کو کریٹ کیا گیا ہے اس کے سامنے یہ لگے کہ 26ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی تھی وہ غلط ہو گیا، 26ویں ترمیم ہو گیا، اب تو کہیں گے جی 27ویں ترمیم آ گئی اور معاملہ تو پرانا ہو گیا، وہ آرٹیکل زبیر صاحب یہ سارا کچھ تو ہو گیا، اب 27ویں ترمیم کی بات کریں، ہونا تھا یہ ہو گیا، دم ہو گئی کہ آرٹیکل 191A ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا 202 کی امینڈمنٹ. زبیر صاحب
آپ بانی تحریک انصاف کو بھی اس میں کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ہوا ہے، یا یہ سارا کچھ ان کو مستقل یا لمبے عرصے تک اندر رکھنے کے لیے؟ کیا سوری بھائی آپ کیا سوال کیا نہیں بانی آتا تحریک انصاف کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یہ ساری ترامیم کا؟ نہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو میرے خیال سے تو سارا سسٹم ہی بنایا اس لیے گیا ہے کیونکہ واحد شخص واحد کو کے خلاف کو انصاف نہ ملے عدالتوں سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اندر رکھنے کی پوری کوشش ہے. یہ سارا عدلیہ کا نگاہ اکھاڑ پچھاڑ یہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی یہی کہتی تھی نا کہ عمران خان جس کو آپ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ ان کو کورٹس ریلیف دے رہی ہیں. کیوں دی انہوں نے عدالتوں ریلیف صرف ان کو ملنی چاہیے. جو ان کا مخالف ہے اس کو ریلیف نہیں ملنی چاہیے. لیکن یاد رکھیں ایک دن یہ بھی مخالف ہوں گے اور پھر ریلیف کے لیے کہاں جائیں گے. یہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا، میں اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھیے وقت ایک سا نہیں رہتا. اللہ میں قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 140 میں کہتا ہے میں انسان کے حالات اوپر نیچے بدلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے زبیر صاحب، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے. ایک تو وکلا تحریک کے حوالے سے، کیونکہ کامران مرتضیٰ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یہ باڈیز کے اوپر، وکلا باڈیز کے اوپر، کہ اب کوئی بھی ایسی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی جس طرح نکلنا چاہیے تھا اس طرح یہ نکل نہیں رہے ہیں. آپ بھی اس کو درست سمجھتے ہیں؟ بالکل درست سمجھتا ہوں. دیکھیے بالکل انویسٹمنٹ کیا ہو گئی، انہی کا گروپ ہے قبضے میں ہے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے وہ سپریم کورٹ بار میں جیتتے ہیں کیونکہ وہ ممبرز بھی بنا لیتے ہیں، اپنی الیکشنز بھی دیتے رہتے ہیں، اپنے فنڈنگ کی ان کے پاس کمی نہیں ہے. وکلا کو نوکریاں دے دیتے ہیں، وکلا کو یہ سرکاری نوکری ہوتی ہے، اے جی وغیرہ، ٹرائبونلز وغیرہ، سر جگہ یہ جو گروپ ہے اس کے لوگ بیٹھا دیے گئے، ہر جگہ انہوں نے کر لیا ہے. تو وہ وکلا اس طرح سے کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی باوجود اکثریت وکلا پاس. آپ نے ابھی بات کی صرف کراچی بار کی بات کی، سکر میں اتنا بڑا پرسوں کنونشن ہوا ہے سر جس پہ حملہ کرایا گیا. دیکھیے سکر کے اندر پورا سندھ کے وکلا اس پہ، دیکھیے صرف ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہی نہیں ہوتے لوگ، یہاں ینگ بچہ جو ہے ہمارا سندھ کا ماشاءاللہ وہ باشعور ہے. سارے وکیل تو میرا خراج تحسین ہے ان وکلا کو، اور کراچی بار کو خاص طور ان کے صدر عامر بڑائچ کی صدارت میں انہوں نے اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے سپریم کورٹ بار کا حسیب جمالی اور ہمارے پاکستان. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے رد عمل آیا ہے. بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. آپ کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.